ابھی چند ہی روز پہلے تک بشار الاسد کا نام مشرق وسطی کے ان آمروں میں شامل تھا جو دہائیوں سے اپنے ملکوں پر بلا شرکت غیر حکمران تھے۔ اس نے عرب سپرنگ کے بعد مشکل ترین حالات کا مقابلہ بھی کیا، لیکن پھر کیا ہوا کہ نومبر 2024 کے اواخر اور دسمبر کی شروعات میں محض 14 دن کے اندر اندر اس کی حکومت خس و خاشاک کی طرح بہہ گئی۔ یہ سب اور بہت کچھ ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں، لیکن اس سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ 7 اکتوبر 2023 یہ صرف حماس کا اسرائیل پر حملہ نہیں تھا، یہ مشرق وسطی کی شکل و صورت تبدیل کرنے کا اعلان تھا۔ تب سے اب تک اسرائیل کی غزہ پر مسلسل بمباری میں ہزاروں افراد کی جانیں جا چکی ہیں، جن میں حماس کی تمام صف اول کی قیادت بھی شامل ہے۔ حزب اللہ کی بھی تمام صف اول کی قیادت کو صفحہ ہستی سے مٹایا جا چکا ہے۔ ایران کے متعدد فوجی اور انٹیلیجنس افسران کو قتل کیا جا چکا ہے، اور لبنان پر خوفناک بمباری کے بعد جب اسرائیل نے حزب اللہ کا ڈنک نکال دیا، تبھی باری آئی شام کی۔ ترکی نے 2013 سے جن دہشت گردوں کو کردوں کے خلاف استعمال کر رکھا تھا، انہیں ایک بار پھر سرگرم کیا۔ بشار الاسد جو کہ پہلے بھی ایک انتہائی کمزور حکمران تھا، اس بار بالکل ہی ریت کی دیوار ثابت ہوا۔ اس کا سرپرست ایران خود اس وقت سیکیورٹی کے اعتبار سے مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے۔ اس کی تمام پراکسیز ایک ایک کر کے شکست و ریخت کا شکار ہو رہی ہیں۔ پچھلی مرتبہ گراؤنڈ پر لڑنے والے حزب اللہ کے کمانڈو اب اسد کی مدد کے لیے بھی نہیں آ سکتے تھے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر سے فاطمیون اور زینبیون کمانڈرز جو اکٹھے کیے گئے تھے، اس بار وہ بھی اکٹھے کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ اسد کی فوج جو گزشتہ ایک دہائی سے مسلسل جنگ لڑ لڑ کر اب اوب چکی تھی، اس میں بشار الاسد کے لیے مزید لڑنے کی کوئی خواہش کی کوئی رمق موجود نہیں تھی۔ اس نے بھاگ کھڑے ہونے میں ہی عافیت جانی۔ یاد رہے کہ اس بار بشار الاسد کے اپنے قبیل یعنی علویوں نے بھی اس کا کھل کر ساتھ نہیں دیا، لیکن علوی ہی واحد قبیل نہیں تھا جس نے بشار الاسد کا ساتھ چھوڑا۔ حیات تحریر الشام یعنی HTS کے لیے دمشق پہنچنا ناممکن ہی ہوتا اگر اسماعیلی شیعہ اسد کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے، لیکن انہوں نے بھی باغیوں کو اپنے علاقوں سے گزرنے کی اجازت دی۔ یہاں HTS کی سیاسی حکمت عملی کی تعریف نہ کرنا بھی زیادتی ہوگی۔ یہ گزشتہ 3-4 سال سے مسلسل سیاسی طور پر اپنے علاقوں میں کام کرتے رہے تھے۔ انہوں نے تمام ایسے گروپ سے اتحاد کیے جو کسی بھی وجہ سے اسد کے ساتھ کھڑے ہو سکتے تھے۔ یہ علوی اور اسماعیلی شیعہ بھی ایسے ہی گروہوں میں شامل تھے۔ جب پچھلی مرتبہ بغاوت ہوئی تھی تو انہوں نے اسد کا ساتھ دیا تھا، لیکن اس بار انہوں نے خود کو علیحدہ رکھا۔ HTS نے اس کے ساتھ ساتھ خود کو القاعدہ اور داعشی نظریات سے بھی دور کرنے کی کوشش کی، خود کو اعتدال پسند اسلامی تنظیم بنا کر پیش کیا اور غیر سنی گروہوں سے اتحاد کر کے خود کو بشار الاسد کے خلاف ایک طاقتور اور قابل عمل متبادل بنا کر پیش کیا۔ اسد جانتا تھا کہ اس کا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ یہ اپنی فوج کی قابلیت اور ان کے اندر لڑنے مرنے کے جذبہ ناپید سے بھی آشنا تھا، لہٰذا محض 2 ہفتے کے اندر اندر دمشق پر باغیوں کا قبضہ ہوا تو اس وقت تک بشار الاسد بھاگ کر ماسکو پہنچ چکا تھا، جبکہ ترکی کا انٹیلیجنس سربراہ دمشق میں فتح کا جشن مناتا دکھائی دے رہا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے چند برس قبل جنرل فیض حمید کابل میں کھڑا خوش فہمی کا شکار تھا کہ سب ٹھیک ہوگا۔ تاہم اسرائیل گولان ہائٹس کے اس غیر مسلح علاقے میں ایک بار پھر اپنی فوجیں لے جا چکا ہے، جسے ایک بفر زون کے طور پر دونوں ملکوں کے درمیان چھوڑ دیا گیا تھا۔ ایران اور لبنان کے درمیان شام ایک پل کا کردار یوں ادا کرتا تھا کہ ایران سے نکلا ہوا اسلحہ لبنان میں حزب اللہ کو شام کے ذریعے بھیجا جاتا تھا، لیکن اب شام ایران کے آربٹ یا اس کے ایکسس آف ریزسٹنس سے باہر نکل چکا ہے۔ اسد جیسے مسلم حکمرانوں کی نااہلی اور مسلم ریاستوں کی آپسی لڑائیوں میں ایک بار پھر نقصان خود ان مسلم حکمرانوں اور ریاستوں کا ہی ہوا۔ ایسے میں اغیار بیٹھ کر ہمارا ٹھٹھا نہ اڑائیں تو کیوں؟